السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں، آپ کا بھائی، آپ کا دوست محمد سلیم عرف تاج سلیہ، آپ لوگوں کو ایک اور مسئلہ دین حنفیت کا بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں۔ دین حنفیت کے اندر انسان کا جو غسل ہوتا ہے نا، جو انسان ناپاکی کے بعد جو غسل کرتا ہے نا مسلمان، دین حنفیت میں غسل جو ہے ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی گھر کا کوئی غسل کر لے اور وہ سارے گھر والوں کو وہ چاہے تو اپنا غسل ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے، محلے والوں کو بھی کر سکتا ہے۔ دیگر کوئی بھی ایسا انسان ہے جو سردیوں سے بچنا چاہتا ہو، پانی سے جانے سے گھبراتا ہو، یا ٹھنڈ کی سب سے زیادہ ضرورت اس میں جو ٹھنڈ میں آتی ہے کہ آدمی کو ایسی کوئی آسانی مل جائے جو وہ پانی کے پاس بھی نہ جائے اور وہ پاک بھی ہو جائے، تو دین حنفیت میں یہ فیسلٹی ہے کہ آپ بنا پانی کے پاس جائے، سردیوں میں گرمیوں میں گرم ٹھنڈے پانی کی جھنجھٹ سے آپ بالکل دور رہیں گے اگر آپ دین حنفیت کا یہ مسئلہ اپنا لیں گے، غسل ٹرانسفر۔ تو دین حنفیت میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غسل بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ابھی میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، اس میں ایک دین حنفیت کے عالم صاحب ہیں، وہ بتا رہے ہیں۔ اور ایک بات اور بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان غسل نہ کیا ہو اور ناپاکی کی حالت میں ہو، اور دوسرا انسان نے غسل کیا ہو، اگر وہ انسان جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ وہ بھی پلید بھی ہو سکتا ہے، یعنی پلید بھی ہو سکتا ہے غسل والا آدمی، اور غسل کو ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے۔ یہ دونوں باتیں کیسے ہوں گی یہ عالمی صاحب سمجھا سکتے ہیں، بہتر تو وہی جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو آپ ویڈیو دیکھیں اور کم سے کم دین حنفیت کی جو مطلب ان کی جو جانکاری ہے وہ لیں۔ آپ ان حنفیوں کے، ان دین حنفیت کی جو ملا پنڈت ہیں، ان کی باتوں کو نہ سنیں نہ یقین مانیں، آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو علم ہوگا یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ اپنی عبارتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کی کتابوں میں بہت گند بھری ہوئی ہے، جس کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ حنفی ہو یا غیر حنفی ہو، وہ کم سے کم پڑھے تو صحیح۔ ان ملاؤں کی باتوں میں آ کر، حنفی ملاؤں کی باتوں میں آ کر، حنفی پنڈتوں کی باتوں میں آ کر ان کی باتوں کا یقین مت کرا کرو، یہ جھوٹے ہیں، یہ 100% جھوٹے ہیں۔ جو انسان قرآن حدیث پر صاف جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ اپنی فقہ پہ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو ان جھوٹوں کی باتوں میں نہ آئے، آپ خود کتابیں پڑھیں، ان کی باتوں کو سمجھیں کہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں اور کتنے گندے مسائل ان کی کتابوں میں ہیں کہ اگر مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، کوئی کافر بھی سنے تو وہ بھی شرما جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی اگر ناپاک بندے سے اگر آپ سلام لے لیتے ہیں تو آپ پر بھی غسل فرض ہو جائے گا، کہ اس پر تو پہلے سے غسل فرض ہے۔ آپ نے اس ناپاک بندے کے ساتھ یا ناپاک عورت کے ساتھ کسی عورت نے اس طرح سلام لے لی تو اس کا غسل ٹرانسفر ہو کر آپ کی طرف آ جائے گا، کیونکہ غسل فرض ہونے میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ جب وہ کسی پر فرض ہوتا ہے تو کوئی دوسرا بندہ اس کے ساتھ اگر ٹچ ہو جائے یا سلام لے لے تو وہ ٹرانسفر ہو کے چھلانگ لگا کے دوسرے بندے میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔